یہ وہ عمل ہے جس عمل نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ 8 اور 9 ذوالحجہ اس تسبیح کو جو شخص صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، 8 اور 9 ذوالحجہ یعنی پیر اور منگل والے دن صبح پڑھنا چاہیں یا شام کو پڑھنا چاہیں، اس تسبیح کو صرف اور صرف صبح اور شام 3 منٹ نکال کے پڑھ لے، اللہ والے فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ پاک دنیا میں قیمتی سے قیمتی چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی فضیلت ہے اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی اور اس تسبیح کی، کیونکہ یہ جو 8 اور 9 ذوالحجہ پیر اور منگل کے جو 2 دن آتے ہیں، یہ ان 10 دنوں میں آتے ہیں جن 10 دنوں کی اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھائی ہے، اور جن دنوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے اپنی سچی کتاب میں، ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ان دنوں اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو لوگ قیمتی سے قیمتی چیز سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر انسان کی نظر میں قیمتی چیز کچھ الگ سی ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار ان کی نظر میں قیمتی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، شفا ان کی نظر میں قیمتی ہے۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ان کے نزدیک ذاتی گھر قیمتی چیز ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار قیمتی چیز ہے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، قرض سے نجات والی زندگی قیمتی چیز ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہے، ان کی نظر میں رزق میں برکت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے آپ کی نظر میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کا مقصد ہے، آپ کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہے، اسی کی طلب کر کے، اسی کی نیت کر کے اس تسبیح کو صرف اور صرف 8 اور 9 ذوالحجہ یعنی پیر اور منگل والے دن صبح یا شام وقت آپ خود مقرر کر لیں، 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک اسی قیمتی چیز میں جو آپ کی نظر میں قیمتی ہے، جو آپ کی طلب ہے، اللہ پاک مالا مال کر دیں گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اس عمل نے بدل ڈالا، اور یہ جو 10 دن ہیں ان کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ اگر آپ اس عمل سے اور ان 10 دنوں کے فیض سے، برکت سے، اہمیت سے، آپ فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر خسارے والی بات ہے۔ اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، اس تسبیح کا آپ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں، بمشکل آپ کے 3 منٹ لگیں گے، اور اس تسبیح کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ جب آپ کر لیں گے، آپ جاگتی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی میں اللہ پاک رونقیں بحال کر دیں گے، خزائیں ختم ہو جائیں گی، بہار ہی بہار آپ کی زندگی میں لوٹ آئے گی۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں رزق کی نہ تنگی ہوگی، جہاں خوشیاں آپ کے قدم چومیں گی، جہاں دنیا کی ہر کامیابی آپ کے پاؤں میں آ کے کھڑی ہوگی، جہاں ذاتی گھر اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، جہاں مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، نہ امیدیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو سارا سال شکوہ کرتے رہتے ہیں، جو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے بدلے گی، کب بدلے گی، تو ان کے لیے یہ خاص مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو صرف کرنے کی دیر ہے، 2 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ نے 8 اور 9 ذوالحجہ یعنی پیر اور منگل والے دن صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، دونوں وقتوں میں کرنا چاہیں، آپ تک ہے، لیکن آپ نے 8 اور 9 ذوالحجہ پیر اور منگل دونوں دنوں میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس تسبیح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے وہ چیز ختم کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کو اذیت ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ چیز اللہ پاک لے آئے گا جو آپ کی نظر میں قیمتی چیز ہے۔ قرض سے نجات والی زندگی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو 11 بار اس تسبیح کو 8 اور 9 ذوالحجہ پیر اور منگل والے دن پڑھ لیں۔ بے روزگاری کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں سے نعوست بے برکتی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ صحت والی
زندگی اللہ سے لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس تسبیح کا اہتمام کر لیں، اللہ پاک آپ کو کامل صحت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں اس قرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چاہے 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اللہ کے ہاں کوئی فگر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ فگریں 5، 10، 20 لاکھ کی ہماری نظر میں اہمیت رکھتی ہیں، صرف اللہ دینے پہ آئے تو اربوں روپے عطا کرنے والی ذات ہے، سبیلے اور اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، غیب سے عطا کرنے والی ذات ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ماہ ذو الحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں یہ 8 اور 9 ذی الحجہ پیر اور منگل کا ایک ایسا نایاب، ایک ایسا طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس عمل کو اگر آپ نے پکڑ لیا اور کر لیا 8 اور 9 ذی الحجہ پیر اور منگل والے دن، آپ مجھے پورا سال دعائیں دو گے۔ جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، جو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے ناکامی والی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہو کے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور سارا سال کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں اور مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں ان تمام سننے والوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا، آپ اس موقع کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا، اس عمل کو پکڑ لیں۔ 8 اور 9 ذی الحجہ پیر اور منگل اس تسبیح کا صرف اور صرف 11 بار اہتمام کر لیں۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ ان دونوں دنوں میں 8 اور 9 ذی الحجہ پیر اور منگل کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا چاہیں، نماز پنجگانہ، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، یعنی کل کا پورا دن 8 یعنی بروزے یعنی پیر کا، اور پھر 9 کا بروزے منگل کا، یہ 2 دن آپ کے پاس ہیں۔ آج کی شام بھی باقی ہے، یعنی نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد پنجگانہ نماز میں کوئی وقت مقرر کر لیں دونوں دنوں میں، اور اسی وقت آپ اس عمل کو دوبارہ کر لیں۔ صبح و شام کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، زیادہ افادیت، زیادہ برکت، زیادہ فضیلت ملے گی، زیادہ سکون ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ عمل بتانے لگا ہوں، جس بھی وقت اس عمل کا اہتمام کریں، سب سے پہلے اس جگہ کو متعین کر لیں، اس وقت کو مقرر کر لیں۔ اگر آج نماز فجر کے بعد کیا تو کل بھی نماز فجر کے بعد کرنا، آج نماز ظہر کے بعد کیا تو کل بھی نماز ظہر کے بعد کرنا، جو وقت پہلے دن رکھیں گے اسی وقت دوسرے دن آپ نے مقرر کرنا ہے، وقت کی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات، اس عمل کی جو ترتیب بتاؤں گا اس ترتیب میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہ آگے نہ پیچھے، اور مقدار میں جو عمل بتاؤں گا اس کی مقدار نہ زیادہ نہ کم۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی مقدار ہم نے زیادہ پڑھ لی تو کیا ہوگا، کم پڑھ لی تو کیا ہوگا، تو اس لیے بتا رہا ہوں مقدار میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، ترتیب میں، ورنہ اس عمل سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے جس بھی مقام پہ ہیں، جس بھی جگہ پہ ہیں، آپ اس عمل کو یعنی کہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دوسری بات، ایک آخری بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کمنٹ سیکشن میں اللہ لکھ کے اپنا نام لکھتے ہیں۔ 8 اور 9 ذی الحجہ پیر اور منگل والے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، سب کا نام لے کے ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ قرض سے نجات چاہتے ہو تو وہ لکھ دو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، روزگار چاہتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، کامنٹ سیکشن میں اللہ کا نام لکھتے ہیں، یا ساتھ اپنی جو مجبوری ہے، جو دعا ہے، جس مقصد کے لیے دعا آپ کو چاہیے، آپ اسی مقصد میں انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا ہوگی ذکر کے بعد 8 اور 9 ذی الحج۔ اس لیے آپ نے کامنٹ سیکشن میں نام کے ساتھ اپنا مقصد لازمی مینشن کرنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی میں نے 1 بار پڑھا، آپ اس کو 3 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو 9 بار اور 11 بار، تاک کوانٹٹی میں، مقدار میں، یعنی 3، 9، 11، 3 دفعہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، 9 دفعہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، 11 بار پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اب تو اعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، اس کی پھر آپ نے مقدار میں آپ کو بتاؤں گا، اسی مقدار میں پڑھنا ہے۔ تو جو رہیے، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، جو پورا عمل بتاؤں گا اس کی ترتیب مقدار آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ترتیب اور مقدار کو پورا دیکھنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ آپ خسارے میں رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے جو سورت پڑھنی ہے اس کی تلاوت پہلے مجھ سے سنیں، جس طریقے سے میں پڑھوں گا پھر جو مقدار بتاؤں گا اسی طرح آپ نے کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 2 بار پڑھا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی جو مقدار رکھنی ہے، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، جتنی بار پڑھو گے اتنی بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اپنی حاجت کو دل ہی دل میں تصور کرتے ہوئے، مقصد جو مقصد ہے اس کو ذہن میں لاتے ہوئے، قرض سے نجات، بیماری میں شفا، بے روزگاری میں روزگار، ذاتی گھر، بے چینی، پریشانی، رزق کی تنگی جو بھی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو 70 ٹائم پڑھنا ہے، 70 مرتبہ۔ ابھی تسبیح کا عمل جو ہے وہ بقایا ہے۔ تسبیح ان دونوں اعمال کے بعد بتاؤں گا، اور یہ 2 اعمال آپ کریں گے پھر تسبیح پڑھیں گے۔ 2 اعمال سکپ کر دیے، تسبیح کو بڑا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر و عمل سے کام کر لینا ہے۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں اچھی اور بہترین، اور قیمتی سے قیمتی چیز سے نوازنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کی ترتیب مقدار صبر سے سمجھے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 70 ٹائم پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے پڑھتے آپ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 70 مرتبہ 70 حاجات بھی سامنے رکھو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان قیمتی چیزوں سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے رائے اموار کر دے گا، اللہ پاک وہ حاجات پوری فرما دے گا۔ 70 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر رکنا ہے، وقفہ کرنا ہے تامل مزاجی کے ساتھ۔ اب تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ ایک اللہ کا نام جو ہے، دونوں نام اللہ کے جو ہیں وہ صفاتی ہیں۔ یا حفیظ، حفاظت میں، اگر آپ چاہتے ہو خود کو حفاظت میں، سارا سال آپ ہر لحاظ سے جادو جنات، ہر طرح کے نقصان سے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، اللہ کی سلامتی میں آنا چاہتے ہو، تو یہ دونوں نام ملا کے شمار کرنا ہے ایک، اور پھر مقدار بتاؤں گا کیسے میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار، یا حفیظ یا سلام 2 بار، یا حفیظ یا سلام 3 بار۔ اب یا حفیظ یا سلام کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے، تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ۔ یا حفیظ یا سلام کو 21 بار پڑھتے پڑھتے 21 ناممکن حاجات کو بھی اللہ کے سامنے رکھا، تو اللہ پاک آپ کو ان 21 حاجات میں اللہ پاک اپنی خاص مدد فرمائے گا۔ 21 مرتبہ
یا حفیظ یا سلام پڑھنے کے بعد اب آپ نے استغفر اللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ تسبیح بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو قیمتی سے قیمتی چیز سے نوازے گا۔ لیکن یہ تینوں اعمال لازمی ہیں، 2 اعمال کر دیے، سورہ فاتحہ 70 مرتبہ، یا حفیظ یا سلام 21 مرتبہ، اب استغفر اللہ یا ربی، اللہ سے تم معافی بھی طلب تو کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی تو کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ استغفر اللہ یا ربی، اے اللہ، اے رب، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، طلب کرتی ہوں، بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، سب سے مخاطب ہوں۔ استغفر اللہ یا ربی ایک بار، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما جو مجھ سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے تھے۔ استغفر اللہ یا ربی ایک بار، استغفر اللہ یا ربی 2 بار، استغفر اللہ یا ربی 3 بار۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو صرف اور صرف آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 41 ٹائمز، 41 مرتبہ۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، مختصر عمل ہے 41 ٹائمز، یہ تیسرا عمل ہے۔ اب فوری طور پہ چوتھا اور آخری عمل، وہ جو تسبیح ہے جو آپ نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لینی ہے، وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ تسبیح اتنی اللہ کو عزیز ہے، یہ تسبیح جب سورہ فاتحہ یا حفیظ یا سلام استغفر اللہ یا ربی اور یعنی کہ آپ یہ تینوں اعمال کر لیں گے، اس کے بعد جب یہ آپ کریں گے تو پھر آپ کی یہ تسبیح، یہ پڑھنا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گا، اللہ اس پہ نظر رکھیں گے۔ تو آپ نے وہ تسبیح کون سی ہے جو آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ؟ وہ آپ نے سورہ کوثر ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 2 دفعہ پڑھا۔ آپ نے سورہ کوثر کو، جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے، اب تسبیح جو ہے وہ 100 دانوں والی بھی ہو سکتی ہے، 50 دانوں والی بھی ہو سکتی ہے، 50 بار پڑھنے کو بھی تسبیح بولتے ہیں، 11 بار پڑھنے والے کو بھی تسبیح بولتے ہیں۔ تسبیح جو ہے ایک سے زیادہ مقدار میں پڑھنے والی چیز کو تسبیح بولتے ہیں۔ تو یہ سورہ کوثر جو ہے، یہ اس میں اللہ نے تمام خزانے رکھے ہیں، اور ماہ ذوالحج کی 8 اور 9 یعنی پیر اور منگل والے دن اگر کوئی شخص اس تسبیح کو صبح اور شام باقی تینوں اعمال کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو قیمتی سے قیمتی چیز سے نواز دیتا ہے۔ آخر میں درود ابراہیمی اسی طرح 3 دفعہ، 9 یا 11 دفعہ، جو مقدار آپ کو بہتر لگے، آسان لگے، کر لیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، یا اللہ جو بھی مانگا اس تسبیح کی بدولت، اس تسبیح کی برکت سے تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیمتی سے قیمتی چیز سے نوازوں گا، میرے نزدیک جو قیمتی چیز جو مانگی ہے یا اللہ وہی ہے، عطا کر، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر، آمین ثم آمین۔